تھا, انہوں نے مجھے عزت دی, اس منبر کے کھڑے ہونے کے لائق ہوا. 4 بندے سلام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آئیے علامہ صاحب مولا کے مداح خان ہیں. میری ذاتی عزت کوئی بھی نہیں ہے, میری عزت ہے تو صرف امام حسین کا ذاکر ہونے کے ناطے سے, ورنہ ذات میں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو بھی عزت کرتا ہے امام حسین کا ذاکر سمجھ کے, لیکن مولا کا مداح خان آ گیا ہے, مولا کا وکیل ہے, مولا کا ذاکر ہے, عزت کرتے ہیں مولا کی نسبت سے. اور اگر میرا کوئی پرانا لنگوٹیا کو مل جائے جو سکول دور میں جس کے ساتھ مل کے, ظاہر ہے میں بھی بشر ہوں, کچھ شرارتیں کیا کرتے تھے, تو وہ تو مجھے وہی کہے گا نا, وہ پرانے نام سے کسی سے پکارے گا. اور کسی شیعہ کی نظر پڑے تو وہ اسے ٹوکے گا کہ بھائی احترام سے ہمارے علامہ ہے, اس نے کہا تمہارے علامہ ہے, میں پرانا جانتا ہوں, کیونکہ ہم ایک ساتھ پڑھے ہیں, بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, جوانی گزری, شباب گزرا, ہم نے سب کچھ ساتھ میں کیا ہے, ایک ساتھ رہے. تو لوگ پرانے جو جانتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تو شرمندہ ہوتے ہیں. تو یہی تو کہنے کا مقصد تھا. فرمایا میں اسے بت توڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں کہ جس کا بتوں سے پرانا یارانہ نہ رہا ہو. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ کیونکہ کسی ایسے کو بھیج دیا کہ جس کا بچپن, لڑکپن, شباب, جوانی انہی کو سجدہ کرتے ہوئے گزری ہو, یہ توڑنے کا ارادہ کریں گے. بت نہ کہہ دے شرم کر, کل تک دوستانہ تھا. کسی ایسے کی ڈیوٹی لگائی جو نہ خود جھکا ہو, نہ بابا جھکا ہو, نہ دادا جھکا ہو, تہارتے ہی تہارتے ہو, جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ جھکا ہو. تو کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی, آگے بڑھے. کہ یا علی ایک بندے کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے, 2 بندوں کے ہاتھ پہنچیں گے. جو ادب کو ادب سکھائے اسے علی کہتے ہیں, جو تہذیب کو تمدن کی بھیک دے اسے علی کہتے ہیں. بخدا میرے مولا نے ایک لمحہ بھی نہیں دیر کی, فوراً جھک گئے. جاگیے گا خدا کے لیے. صحیح, ایک لمحہ بھی تاخیر امیر ممکنات نے نہیں کی, فوراً جھک گئے. یا رسول اللہ میں جھکتا ہوں, میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو کیا ہوا پھر؟ میرے نبی نے کہا نہیں یا علی, آج کچھ سمجھانا بھی ہے. علی کو کہا نہیں آپ نے نہیں جھکنا, ہم کندھے جھکاتے ہیں. اور یہ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا, بھری پڑی ہے تاریخ ہے, بچہ آشنا ہے اس واقعے سے. اپنے کندھے جھکائے اور حکم الہی سے جھکائے, حکم الہی سے. کیونکہ ابھی علی کے کندھے جھکے ہی تھے, فوراً آیت اتری وَخْفِضْ جِنَاحَيْكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے ابھی مومنین میں جس نے سب سے پہلے آپ کی اتباع کی ہے ان کے لیے اپنے کندھے جھکا دیجئے. واہ واہ, سبحان اللہ. مورخین نے لکھا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا. مورخین پتہ کیا انصاف کرتے ہیں, بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے, بچوں میں. اور بوڑھوں میں کون لایا؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی لائے. میرے مولا نے منبر کوفہ سے ایک خطبہ انشاء فرمایا تھا, اور خطبے میں ایک جملہ تھا. میں پورا خطبہ نہیں, میں ایک جملہ سنانے لگا ہوں, نہج البلاغہ میں موجود ہے. میرے مولا نے فرمایا تھا یہ جو شام میں لشکر بن رہے ہیں نا, میں بھی جانتا ہوں اور دور رسالت میں رہنے والا ہر فرد جانتا ہے. وَلَوْ حَكَمَ لِي بِمَرَّةٍ أَن تُؤْمِنْ بِي وَأَنَا آمَنْتُ بِهِ وَأَنْتُمْ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا بِأَمْرِهِ. فرماتے ہیں مجھے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو, میں پھر بھی ایمان رکھتا تھا, اور تمہیں بار بار کہنا پڑا نبی کو, بار بار کہنا پڑا کہ کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو. مورخین نے لکھ دیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو تبلیغ سے اسلام قبول کیا, اور کچھ لوگوں کے لیے نبی نے دعا کی تھی. نبی نے دعا کی تھی, 3 بندے چنے. اچھا دعا بھی بڑی عجیب غریب سی ہے. 3 بندے چنے تھے. قبلہ ایسے ہی دعا ہے, قبلہ ہادی آبدی صاحب قبلہ تاریخ کے کیونکہ ماہر شخصیت علمی خاندان کے صاحبزادے ہیں, تو یہی دعا تھی قبلہ تاریخ میں کہ 3 لوگوں کے لیے 3 بندوں کے نام لیے تھے نبی نے کہ یا اللہ ان میں سے ایک کو. اتنی کمزور دعا,
یعنی یقین نہیں تھا کہ تینوں ایسے ہوتا ہے جیسے کمزور بندہ التجا کرتا ہے نا چلو ایک کو تو کر دیں یا اللہ ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے اور پھر وہ ایک مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا ایک بندہ کیسے ہوا بلا وہ ان کی ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی تھی بہن یہ معاشرہ یہ جو تہذیب ہے نا تہذیب ہی دین ہے دین بد تہذیبی نہیں سکھلاتا دین میں کہیں اجازت نہیں ہے ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے دنیا کا کوئی معاشرہ بھی ہو برا سمجھا جاتا ہے وہ بندہ کہ جو ماں پہ یا بہن پہ تشدد کرے سمجھیے گا شریف لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے میں کہتا ہوں شرفاء کی تہذیب میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا عزیزوں یہ نوجوانوں کے لیے کہنے لگا ہوں بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے لیے کہنے لگا ہوں دیکھیے شرفاء کی تہذیب میں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی کے بعد نبی کی بیٹی پہ ظلم ہوا جو اپنی بہن پہ ظلم کر سکتا ہے نبی کی بیٹی پہ کیوں نہیں کر سکتا میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری یا نہیں آ رہی سلامت رہے آپ جو پہنچے انہیں میری طرف سے سلام تو عزیزوں میں اس تاریخی بحث میں نہیں جانا چاہتا میں تاریخ کا ویسے بھی بہت کم حوالے دیتا ہوں اس لیے کہ میرے نزدیک تاریخ دان ہمیشہ بکے ہیں بخدا مورخین کے تاریخ میں کام ہی دو رہے ہیں یا بکتے رہے ہیں یا بکتے رہے ہیں یہ 100 میں سے کچھ چھانٹ کے نا ایک تاریخ نکلے گی یہی حال ہے 100 تواریخ کی 100 کتابیں اٹھائیں تو بمشکل 1 یا 2 4 کتابیں نکلیں گی ورنہ مورخین کے قلم ماشاءاللہ کندھے جھکائے علی مولا نے ایک قدم اٹھایا امام غزالی کا نام سنا ہوا ہے امام غزالی کا بڑا مشہور نام ہے ان کا ایک شعر نہ سنا دوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ایک شعر ہے فارسی زبان کا نبی جھکے علی مولا نے ایک قدم اٹھایا دوش رسول پہ رکھا پھر دوسرا اٹھایا دوش رسول پہ رکھا یہاں قدم آئے انتہائی توجہ اب جب اٹھنے لگے تو کیا کیا دائیں ہاتھ سے علی کی دائیں پنڈلی کو پکڑا بائیں ہاتھ سے بائیں پنڈلی کو پکڑا کہا یا علی اٹھنے لگا ہوں سنبھلیے گا کہ سرکار سنبھل گیا میرے نبی اٹھے کھڑے ہو گئے علی مولا کے ہاتھ کعبے کی چھت پہ بت تھے کعبے کی چھت پہ تھے وہاں تک پہنچ گئے نبی بھی خاموش ہیں علی بھی خاموش ہیں خدا کے لیے جاگیے گا نہ مولا نبی اکرم کہتے ہیں کہ یا علی بت توڑیے نہ علی مولا بت توڑتے ہیں دونوں خاموش ہیں آپ کی طرح آپ بھی خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نا بات صحیح یوں خاموشی امام غزالی کا ایک شعر سن لیجیے امام غزالی فرماتے ہیں جب پہنچے یوں ہوا نا تو نبی نے پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے کہے گا خدا کے لیے کہاں تک پہنچے پہلے ایک حدیث ہے وہ میں بعد میں پڑھوں گا پہلے امام غزالی کا شعر سن لیجئے امام غزالی نے جو شعر کہا ہے وہ فرماتے جب یوں کھڑے ہوئے تھے نبی اکرم نے کچھ سونگھا لکھے گا لوہے قلوب پہ لکھیے گا لوہے قلوب پہ وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے چہروں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سنی عالم ہیں محدث ہیں وہ فرما رہے ہیں نبی کو کچھ خوشبو محسوس ہوئی کچھ خوشبو محسوس ہوئی اسی خوشبو میں مسحور ہوئے اور فرماتے آج کجا بو ارم آمدست جنہیں فارسی سمجھ میں آتی ہے قبلہ از کجاؤ بوئے ارم عرص و بوئے در وروئے حجاب ہست نبی فرماتے آج مجھے 2 خوشبوئیں آ رہی ہیں ایک جنت کی آ رہی ہے اور معراج کی رات ایک وہ آ رہی ہے جو پردے کے پیچھے سے آ رہی ہے سوا لکھ نہ رہا
یہ امام غزالی فرما رہے ہیں. سلامت رہے آپ، آباد رہے. صحیح پہنچے، فرمائے الو این وصلت یا علی، لفظ کو رکھیل کے یا علی کہاں تک پہنچے. جاگیے گا خدا کے لیے نتیجہ دینے لگا ہوں. الو این وصلت یا علی. ارجع المطالب میں مولانا عبید اللہ امرتسری نے لکھی ہے یہ بات، اور باقی بھی کافی علماء نے لکھی ہے. الو این وصلت یا علی کہاں تک پہنچے. جو جواب دیا وہ سنیے گا. فرماتے لو شئتو اعلم شیئا من فوق السماء، وہاں تک پہنچا ہوں اگر چاہوں عرش پر رکھی ہوئی شے اٹھا لوں. سلامت رہے آپ. فرمان لو شیطان مولا شیئن فوق السماء، فی السماء نہیں، یا ہے فوق السماء، شجرے کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے. اصلها ثابت فرعها فی السماء. فوراً کاتب وہی بولا کیا آیت سچی ہو رہی ہے، جڑیں زمین پہ ہیں، شاخ آسمانوں میں پہنچ گئی ہے. یہیں پہ ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے اپنے اذہان کو روکیے گا. دیکھیے جو میرے نبی تھے، جو میرے نبی تھے، انہیں خاتم المرسلین کہا جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں خاتم المرسلین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا معنی ہے کہ نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم ہے یعنی تمام نبیوں کا تتمہ ہے یہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اور ہمارا تو ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں چور دروازے جنہوں نے کھولے ہیں وہی مجرم ہیں جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے. جی ہاں، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. جب ہونا ہی نہیں ہے فلاں کیوں ہوتا؟ یہ در تو آپ خود کھول رہے ہیں. ہم نے علی ولی اللہ پڑھ کے، خدا کی قسم اگر علی ولی اللہ پڑھ لے ساری دنیا اسلام، تو کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہی پیدا نہ ہو. اس لیے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے بتایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب ولایت ہی ولایت ہے. علی ولی اللہ سلامت ہے. آباد رہے آپ. جو اٹھ رہے ہیں ہاتھ میں دعا ہے، اسی ذکر کے صدقے کسی کمینے کے آگے نہ اٹھے. کسی نبی کی بیٹی بے نیاز کر دے. عزیزو علی ولی اللہ اصل میں ختم نبوت کا اعلان ہے. ہم نے علی ولی اللہ پڑھا تاکہ پتہ چل جائے اب نبوت کا باب بند ہے، اب آگے ولایت چل رہی ہے، اب آگے خلافت مصطفیٰ چل رہی ہے، اور خلیفہ مصطفیٰ وہی ہوگا جو حقیقت میں مصطفیٰ جیسا ہو. ہر بندہ نہیں، یوں نہیں ہے کہ جو بن جائے. اچھا ایک تو ہے خاتم المرسلین، اس وجہ سے کہ آپ خاتم ہیں نبوت کے، نبیوں کے. اور اس ختم کے ایک اور معنی بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس ختم تھی، انگوٹھی مہر نبوت کی. اس کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے تھوڑا. کچھ کہتے ہیں کہ نبوت جس کو بھی ملی مہر ان کی لگی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی دوش پہ کلمہ لکھا ہوا تھا اس لیے ختم کہا جاتا ہے. اچھا یہ تو اتفاق ہے شیعہ سنی لوگوں کا تمام کا کہ نبی کے ایک کندھے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہ اتفاق ہے کافی مورخین کا. میں اس میں 100% تو نہیں کہنے لگا، لیکن 40 سے 50% محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار کی دوش مبارک پہ باقاعدہ کلمہ لکھا ہوا تھا. ایک طرف تھا لا الہ الا اللہ اور ایک طرف تھا محمد رسول اللہ. چلیں یہ تو اختلافی روایت ہے، لیکن ایک بات پکی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ. یہ تو مسلمہ آیت ہے، قرآن کی مسلمہ قانون ہے. میرے حبیب اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی سے. وَأَنزَلْنَا بِرُوحِ الْأَمِينَ بِقَلْبِكَ، لیکن جبرائیل کے ذریعے ہم نے اسے تیرے دل میں رکھا.
یہ قرآن ہم نے تیرے اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کے دل میں رکھا. یہاں ہے قرآن, یہاں ہے قرآن. قلب مصطفیٰ حقیقت میں غلاف قرآن ہے. خدا کے لیے اللہ کو اوپر رکھیے میری باتیں. دیکھیے قلب مصطفیٰ غلاف قرآن ہے, اور یہ قرآن, یہ غلاف بھی اس قرآن کا ہے جو اس نے بھیجا ہے, حرفوں والے قرآن کا نہیں, کسی کاتب کا لکھا ہوا قرآن نہیں. یہاں ہے قرآن. بات سے مشکل ہے, پریشان نہیں ہونا, یہ بڑی جلدی پریشان ہو, پریشان نہیں ہونا, جواب میں نے دینا ہے. بات بڑی مشکل ہے. یہاں ہے قرآن, یہاں لا الہ الا اللہ, یہاں محمد رسول اللہ. یہ کیا ہو گیا؟ ادھر بھی قدم, مل کے سب نعرہ لگائیں. مسلمہ بات ہے. ادھر بھی قدم, ادھر بھی قدم. جو مولوی کہتے ہیں نا کوئی فرق نہیں ان چاروں میں, یہ احمقانہ بات ہے بھائی. نبی کے امتی ہوتے ہیں, یار نہیں ہوتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تم نبی سے آگے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے, اس لیے نبی کا کوئی یار نہیں, کیونکہ یار بدتمیز ہوتے ہیں. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ یار مصطفیٰ بنے. ہم امتی مصطفیٰ ہیں, ہمارے ذمہ اتباع ہے مصطفیٰ کی, یاری نہیں ہے, کیونکہ اس کی آواز سے اوپر آواز نہیں لے جا سکتے ہم. دیکھیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی آواز نبی کی آواز سے, یہ ایک دفعہ سارے دہرا دیں, یہ ہے قرآن کا حکم کہ نبی سے آگے بھی نہ بڑھو اور اپنی آواز بھی. اللہ آپ کا بھلا کرے. کیوں؟ اگر ایسا کیا تو کیا ہوا ہوگا؟ تمہارے اعمال اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ حدیث نہیں ہے, صحیح آیت ہے, حدیث نہیں ہے. میں کہتے ہیں اگر تم نے اپنی آواز بلند کی نا میرے نبی سے, تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے بالکل. تم وہ جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچ جاؤ گے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کی فضیلت بڑھانے کے لیے کسی کو نبی کے آگے کھڑا کرنا ہے, عقل سے کام لو. ایسے فضیلت نہیں بڑھے گی, پہلے قرآن پڑھ لو, کیونکہ جو نبی کو نماز پڑھائے گا وہ نبی کے آگے بھی کھڑا ہوگا, اور جب کھڑا ہوگا تو حکم ہے کہ امام آواز بلند میں قرات کرتا ہے, ماموم خاموش رہتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آئی, جو نبی کے آگے آواز بلند سے قرات کرے گا تم اسے امیر المومنین بنا رہے ہو, قرآن اسے مومن بھی نہیں کہتا. سوچ کے کھڑا کرو کسی کو. امیر المومنین بنانے کے چکر میں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. دیکھیے صحیح نہیں ہے فرق, ایسے فرق خود کر دیتے ہیں. پہلے خلیفہ فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خلیفہ فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے خلیفہ فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے خلیفہ علی کرم اللہ وجہہ. تو فرق تو تم نے خود کر دیا. دیکھیں سارے رضی اللہ اور علی کرم اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں چاروں میں؟ فرق تو آپ نے خود کر دیا. جس مسجد میں دیکھیں